بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم وقال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلى آخر الآية صدق الله العلي العظيم بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، کل تراویح کی نماز میں آپ حضرات نے قرآن مجید کے تیسرے اور چوتھے پارے کو سورہ آل عمران کو سماعت فرمایا۔ میں نے جو آیت پڑھی اس سے پہلے کہ میں اس کی تفسیر و تشریح بیان کروں، یہ آیت کب اور کیوں نازل ہوئی اس کا شان نزول بیان کر دو۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، یہ اسلام کی تیسری اور عظیم الشان جنگ تھی، اور یہ جنگ سخت سردی کے موسم میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں فارس میں ایک جنگی تدبیر یہ بھی اختیار کی جاتی ہے کہ شہر سے باہر گڑھا خندق کھودا جاتا ہے تاکہ دشمن عبور کر کے شہر کے اندر نہ آئے۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، میں مختصراً عرض کروں گا۔ صرف اس صحابی کے رائے پر، مشورے پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا، اور آج بھی اس کی کچھ علامتیں مدینہ المنورہ میں موجود ہیں، جہاں مسجد الصبا کے نام سے 7 مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 ہاتھ زمین 10 صحابہ کرام کے حوالے فرمائے۔ یہ 40 ہاتھ زمین ایک تو چوڑائی میں بھی بہت زیادہ تھی اور گہرائی میں بھی زیادہ تھی، کوئی ساز و سامان نہیں، ہاتھوں سے صحابہ کرام کو یہ کام کرنا تھا۔ حضرت صحابہ کرام کام میں لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جس حصے میں خندق کھود رہے تھے وہاں ایک بہت بڑی چٹان آئی۔ حضرت صحابہ کرام بہت کوشش کرتے ہیں، وہ چٹان نہ ہٹنے کا نام لیتی ہے نہ پھٹنے کا۔
حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چٹان آئی ہے، ہم بہت عاجز آ گئے ہیں، اسے ہٹا نہ سکے۔ آپ تشریف لائے اور کدال لے کر، ہتھیار لے کر اس پر ایک ضرب لگائی، جس سے چنگاریاں اڑیں اور دور دور تک اس کی روشنی اجالا پھیلتا چلا گیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو خوشخبری دی، اے میرے صحابہ، تمہیں بشارت ہو کہ اس روشنی میں مجھے فارس کے، ایران کے محلات دکھائے گئے ہیں، ان قریب ان پر تم حکومت کرو گے۔ آپ نے دوسری ضرب لگائی، دور تک روشنی پہنچی، آپ نے بشارت دی، مبارک ہو، اس میں مجھے قیصر و کسریٰ کے خزانے دکھائے گئے، ان قریب تم اس کے مالک بنو گے۔ تیسری ضرب لگائی، چٹان ٹوٹ گئی، دور تک روشنی پھیلی، آپ نے بشارت سنائی، مبارک ہو، اس میں مجھے روم کے محلات دکھائے گئے، ان قریب اللہ ان پر تمہیں حکومت عطا کرے گا۔ حضرات صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ ادھر منافقوں کو مذاق اڑانے کا موقع ہاتھ آیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ان مسلمانوں کو، کھانے کے لیے کھانا نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، پیشاب پاخانے کی ان کو فرصت نہیں، ان کو اپنی جان کا ڈر لگا ہے، اور یہ اس بھوک کے، فقر و فاقے کے، تنگ دستی کے، خوف کے عالم میں روم کے، قیصر و کسریٰ کے، یمن کے محلات کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ منافقوں نے مذاق اڑایا۔ اس موقع پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس کی لمبی تفصیل ہے، مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان مذاق اڑانے والے بے ایمانوں سے، ان نادانوں سے آپ کہیے کہ ملک و حکومت کا مالک اللہ ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے ملک اور حکومت دے دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے ملک اور حکومت کو چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ وہ عزت دینے پر آئے تو مسجد کی سیڑھیوں پر بٹھا کر بھی عزت دے دیتا ہے، وہ ذلیل کرنے پر آئے تو حکومت کے اعلیٰ ایوانوں اور عہدوں پر بٹھا کر ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ جب وہ مارنے پر آئے تو اسے جبرائیل کی کوئی ضرورت نہیں، لنگڑے مچھر سے نمرود جیسے جابر حکمران کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جب وہ مارنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو فرعون سمندر کی جن لہروں پر حکومت کرتا تھا، انہی لہروں میں ڈبو کر غرق کر کے فرعون کو مار دیتا ہے۔ جب وہ مارنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو قارون کو مال سمیت، اس کے خزانے سمیت زمین میں دھنسا کر مار دیتا ہے۔ جب وہ بچانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے کو اسی سمندر کی لہروں میں بچا کے دکھاتا ہے۔ آگ کے انگاروں پر بٹھا کر ابراہیم کی حفاظت کر کے دکھاتا ہے۔ کنویں کی گہرائی میں یوسف کو بچا کے دکھاتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس کی حفاظت کر لیتا ہے۔ چھری کے نیچے اسماعیل کو بچا کے دکھاتا ہے۔ بیدک الخیر، یہ اس کے قبض قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ ذرا اس کی قدرت کا اندازہ لگاؤ۔ پانی کے ایک قطرے کو
انسان کے بدن میں داخل کرتا ہے، اس کی زندگی کا سامان بنا دیتا ہے۔ اسی پانی کے ایک قطرے کو بھینس گائے کے پیٹ میں داخل کر کے دودھ بنا کے دکھاتا ہے، اسی پانی کے ایک قطرے کو ہرن کے پیٹ میں داخل کر کے مشک بناتا ہے، اسی پانی کے ایک قطرے کو مکھی کے منہ میں داخل کر کے شہد بنا کے دکھاتا ہے، اسی پانی کے ایک قطرے کو سانپ اور بچھو کے پیٹ میں داخل کر کے زہر بنا کے دکھاتا ہے، اسی پانی کے ایک قطرے کو کیڑے کے اندر داخل کر کے ریشم بنا کے دکھاتا ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آگے میں نے ایک اور آیت پڑھی، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مریم کی ماں عمران کی بیوی کا قصہ سنائیے۔ عمران علیہ السلام بیت المقدس کے امام تھے، بڑی لمبی عمر ہو چکی تھی، اولاد نہیں تھی۔ عمران علیہ السلام کی بیوی منت مانگتی ہیں، دعا کرتی ہیں، دعاؤں کے بعد اللہ نے ان کو حاملہ بنایا، اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ ادھر عمران کی بیوی حمل سے ہوئی، ادھر عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ مریم کی ماں یہ منت مانگتی ہے، دعا کرتی ہے، اللہ اگر یہ اولاد کی یہ نعمت مجھے عطا کرے گا تو میں اسے مسجد اقصی بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ نیت اچھی کرو، جب اللہ آپ کے بچوں کو یا آپ کی بیوی کو امید سے لگائے، وہ حاملہ ہو، عزائم اچھے ہوں، ارادے اچھے ہوں، اے اللہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو حافظ قرآن بناؤں گی، عالم دین بناؤں گا، قوم کا رہبر بناؤں گا، ملت کا امام بناؤں گا، شروع ہی سے نیت میں خطرے، ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا، فلاں اسکول کی فکر لگی ہوتی ہے، لاکھوں روپیے دے کر بچہ پیدا ہونے سے پہلے لوگ اسکول میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ نیت اچھی رکھو، ارادے اور عزائم اچھے رکھو۔ حضرت اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی والدہ امید سے ہوتی ہیں، نیت کرتی ہے ماں اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بناؤں گی، حافظ حدیث بناؤں گی، قوم کا امام بناؤں گی، ممبر و محراب کا خادم بناؤں گی۔ بچہ پیدا ہوا تو اندھا ہے، بچے کی آنکھیں نہیں ہیں، ماں سر سجدے میں رکھتی ہے، اللہ سے گزارش کرتی ہے، اللہ میں نے تو حافظ قرآن کو مانگا تھا، حافظ حدیث کو مانگا تھا، قوم کا رہبر میں نے تجھ سے مانگا تھا، ملت کے امام کا میں نے تجھ سے تقاضا رکھا تھا، اور قوم کی رہنمائی کرنے والے رہبر کا میں نے تجھ سے سوال کیا تھا۔ اے اللہ یہ بچہ خود اندھا ہوگا تو قوم کا رہبر کیسے بنے گا، ملت کا امام کیسے بنے گا، دوسروں کو یہ کیا راستہ دکھائے گا۔ اے اللہ اپنے قدرت سے میرے بچے کی بینائی کو واپس لوٹا دے۔ اللہ کی قسم ماں کا سر سجدے سے نہیں اٹھا تھا کہ اللہ نے بچے کی بصارت کو لوٹا دی، اور قوم کا ایسا امام بنا۔ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری، قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، اور اسی بچے کی وہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بچوں کے تعلق سے نیک عزائم رکھو۔ مسجد کا خادم ہونا بڑی عزت کی بات ہے۔ مسجد کے اندر جھاڑو لگانے کی کسی کو توفیق مل جانا
اللہ کی قسم یہ بڑی دولت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار افسوس کرتے تھے، کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیتا کہ میرا بیٹا حسن مسجد نبوی کا مؤذن ہو جائے۔ تو ماں نے ارادہ کیا کہ اس بچے کو میں مسجد اقصیٰ کا خادم بناؤں گی، لیکن فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، جب بچہ پیدا ہوا ہے تو لڑکا نہیں لڑکی۔ تو حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا، اے اللہ، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، میں نے تو تجھے مسجد اقصیٰ کے مؤذن کو، خادم کو مانگا تھا، میں نے تو لڑکے کا سوال کیا تھا، تو نے مجھے لڑکی دے دی، اور لڑکی تو لڑکے کی طرح نہیں ہے۔ نہیں پتا عمران کی بیوی کو کہ یہ بچی کیا نصیب لے کر تیرے گھر آئی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، بیٹیوں کی پیدائش پر تنگ دل نہ ہو جائیو، بیٹی کی پیدائش پر افسوس نہ کرو، پتہ نہیں وہ بچی آپ کے گھر میں کیا مقدر، کیا عروج اور کیا خوشحالی اور کیا نعمتیں لے کر آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے مریم کی ماں، میں نے تجھے ایسی بچی عطا کی ہے، ہزاروں لاکھوں بچے لڑکے اس بچی پر قربان ہیں، بیٹی دی بھی تو کیسی، نبی کی ماں بنی ہے۔ اللہ نے اسے بہت بڑا رتبہ عطا کیا، فتقبلها ربها بقبول حسن وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ نیت اور منت کے مطابق ماں لے کر گئی۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے متولی تھے اور ذمہ دار تھے۔ بچی کو ان کے حوالے کر دیا۔ یہ بچی کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام خالو کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کی ایسی پرورش کی اور یہ بچی ایسی بنی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، وہ پریشان اس بچی کی برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس بچی کے لیے کمرے کا انتظام کرتے ہیں۔ جب بھی جاتے ہیں تو کمرے پر تالا ڈال کر جاتے ہیں، چاروں طرف سے کمرہ بند ہے، کوئی اندر جا نہیں سکتا اور کوئی چیز اندر بھیجی نہیں جا سکتی، لیکن حیران ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی زکریا علیہ السلام باہر سے آ کر مریم کے کمرے میں اس چھوٹی سی بچی کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تر و تازہ کھانا، پھل، میوے، فروٹ، کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام پریشان، میں نے تو تالا ڈالا تھا، چاروں طرف سے کمرہ بند ہے، کوئی اندر آ نہیں سکتا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آئی؟ قالت ہوا من عند اللہ، میرا رب بھیجتا ہے، جنت سے یہ دسترخوان اتارا جاتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے، بغیر مزدوری کے، ملازمت کے جسے چاہتا ہے اللہ روزی دے دیتا ہے۔ آپ نے تراویح کی پہلی رکعت میں اس مضمون کو سماعت فرمایا، اور بھی تفصیلات ہیں، چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں، آخری بات کرتا ہوں۔ میں نے ایک اور آیت پڑھی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ حضرات مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک یہودی عالم دوست تھا، وہ بچوں کو مدرسے میں پڑھاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے ملنے کے لیے جاتے، دوستانہ تعلق تھا۔ ایک دن اس یہودی عالم نے بدتمیزی، بے ادبی اور گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ابو بکر نعوذ باللہ، تمہارا پروردگار، تمہارا رب فقیر ہے، وہ تو بندوں سے چندہ مانگتا ہے، وہ تو بندوں سے قرض مانگتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے؟ بولنے پر آئے، زبان چلانے پر آئے، زبان درازی کرنے پر آئے تو لوگوں نے اللہ کو بھی نہیں بخشا، مجھے اور آپ کو کہاں چھوڑیں گے؟ لوگوں نے اللہ کو تانا دیا، اللہ کے بارے میں غلط سلط باتیں کی، محلے کا امام کیسے بچ سکتا ہے اور آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ بہرحال اس نے گستاخی کے ساتھ کہا کہ تمہارا رب، تمہارا خدا نعوذ باللہ بھکاری ہے، چندہ مانگتا ہے۔ اگر اس کے پاس دولت ہوتی، اس کے پاس خود مختاری ہوتی تو وہ لوگوں سے چندہ کیوں مانگتا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برداشت نہیں کر سکے، ایک تمانچہ اسے مارا۔ اب یہ سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا شکایت لے کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے غلام ابو بکر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے اور میری پٹائی کی ہے، مجھے مارا ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ ابو بکر تم نے اسے کیوں مارا؟ ساری تفصیلات سنائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ذات پر حملہ کرتا، میرے بارے میں کچھ کہتا، میری ذات کے بارے میں کچھ کہتا تو شاید میں برداشت کر جاتا، میں اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ اس نے تو میرے رب کی شان میں گستاخی کی ہے، میں کیسے برداشت کر لوں؟ کیا کہا اس نے؟ اللہ کے رسول، اس نے کہا کہ تمہارا رب فقیر ہے، بھکاری ہے، چندہ مانگتا ہے۔ وہ تو تھا یہودی بے ایمان، وہ مکر گیا کہ میں نے یہ نہیں کہا۔ ادھر انکار اور ادھر اقرار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں۔ قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جوتیوں پر اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، قرآن اتر گیا۔ ابو بکر کی سچائی اور صداقت، اس کی شہادت اور اس کی گواہی میں اللہ نے قرآن کو اتار دیا۔ لقد سمع اللہ، یقیناً بے شک بلا شبہ اللہ سن رہا تھا، اللہ گواہی دیتا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اس بندے کے قول کو اللہ سن رہا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ ان اللہ فقیر، کہ تمہارا اللہ فقیر ہے، بھکاری ہے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو بکر سچا ہے۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے، ان کی سچائی کی شہادت آسمان سے آتی تھی، وہ سخاوت کرتے تھے تو قرآن اترتا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ آیتیں ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، چاہے حالات جیسے بھی آ جائیں، اللہ کی ذات پر تمہارا بھروسہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے کلام کی اس آیت پر یقین رکھیں کہ موت و حیات کا، ملک اور حکومت کا، عزت اور ذلت کا، کامیابی اور ناکامی کا مالک اللہ ہے۔ ہم کو تو صرف تدبیر کرنا ہے اور اس کے لیے دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور اچھے حکمران کو اس ملک کے لیے منتخب فرمائے، اللہ تعالیٰ ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔